إذا جاء أمرنا وفارت النور، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آ گیا امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور ابھر پڑا تنور. ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہی تھی جی عذاب عذاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس قوم پر، قوم نوح پر ہمارا عذاب آ گیا اور زمین ابھر پڑی. ٹھیک ہے جی. وفارت تنور، تنور سے مراد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین یعنی مختلف جگہوں سے پانی جو ہے نا ابلنے لگا. یہ ہے قلنا، اور ہم نے کہا احمل اے نوح علیہ السلام سوار کیجئے فیہا اس کشتی میں من کل ہر جاندار میں سے زوجین نر اور مادہ، اثنین دو. ٹھیک ہے جی. جوڑا جوڑا. وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل میں سے بھی ان کو بھی کیا کریں سوار کیجئے. الا مگر من سابقہ وہ لوگ سابقہ پہلے علیہ اس پر القول ہماری بات ثابت ہو چکی، یعنی وہ آپ کا بیٹا اور بیوی. ومن آمنا اور وہ لوگ ان لوگوں کو بھی سوار کیجئے جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے جی. یہ جاندار میں سے جوڑا جوڑا اور آپ کا اہل جو آپ کی بات مان گیا، آپ کی دعوت مان گیا اور جو ایمان لایا آپ پر، ان کو آپ کشتی میں کیا کیجئے سوار کیجئے. وما آمنا اور نہیں ایمان لائے معه سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت پر الا قلیل مگر بہت ہی تھوڑے. ٹھیک ہے جی. تعداد مختلف ہیں، 72 بھی ہے، 78 بھی ہے، 79 بھی ہے، 80 بھی ہے، 42 بھی ہے، 7 بھی ہے، 10 بھی ہے. یہ تفسیری روایات ہیں. بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ تھوڑے ہی تھے. وقالا اور فرمایا نوح علیہ السلام نے ارکبوا سوار ہو جاؤ فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا رکنا. سوار ہونا ہے اور اللہ کا نام لے کر. ٹھیک ہے جی. کیا مانا؟ یہ ایک دعا ہے نا، سواری کی دعا ہے. ہم دعا کیوں پڑھتے ہیں یا ہم دعائیں کیوں پڑھتے ہیں؟ محافظ کون بن جاتا ہے؟ اللہ بن جاتا ہے. ہم اللہ کی عام شام میں آ جاتے ہیں. جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہمارا محافظ کون ہوتا ہے؟ اللہ. اب یہ اتنی بڑی کشتی ہے، اب سوار ہو جانا ہے، تو لہذا اللہ تمہارا محافظ ہے. اب حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والا کون ہے؟ اللہ. آسمان سے پانی، زمین سے پانی. ٹھیک ہے جی. اتنا پانی اور یہ کشتی. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. یہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ بچائے گا. ان ربی بے شک میرا رب لغفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر غور کریں کہ ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب کیا ہے؟ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. کیا مانا؟ بات ہو رہی ہے عذاب کی اور میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا رب بڑا سخت پکڑنے والا ہے. یہ جو بچ رہے ہیں، جن کو یہ اس کشتی میں داخل کر رہے ہیں، وہ بچے کس وجہ سے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گناہ نہیں ہیں، گناہ ہیں، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان کی وجہ سے بچ گئے. اب جو تقاضۂ بشریت گناہ ہے، ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے. کشتی کے اندر جو سوار ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گناہ نہیں ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں. نہیں. اب جو تم بچ رہے ہو اس وجہ سے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو مانا ہے اور ایمان لے ہو. ایمان کی وجہ سے اگر تمہارے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں خامیاں ہیں، ان ربی لغفور الرحیم، تو میرا رب کیا کر دے گا؟
معاف کر دے گا۔ وہیا اور یہ کشتی تجری بہم چلی لے کر ان کو فی موجن لہروں میں کل جبالی جو مانند پہاڑوں کی تھی۔ ونادا اور آواز دی نوح سیدنا نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے کو، بیٹے کا نام کیا تھا؟ ایک سام تھا، ایک حام تھا، ایک یافس تھا، یہ تین یہ کشتی میں سوار، ان کی بیویاں بھی سوار، اور ایک جو نام مشہور ہے کنعان نام، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں لقب تھا، نام یام تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بیٹا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہیں اس نے مانا، بنادا نوح ابنہ، آواز دی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکانا اور تھا وہ فی معزل کنارے پر، یا بنیا اے میرے بیٹے ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ مقصد سواری نہیں تھا، مقصد کیا؟ میری دعوت کو مان لیں، قبول کر لیں۔ بلا تکن اور نہ ہو جا تو مال کافرین، کافروں کے ساتھ۔ اس کی سنگت کن کے ساتھ تھی؟ دوستی کن کے ساتھ تھی؟ تو ان کا ساتھ نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ آ جا، یہاں کیا ہوگی؟ بچاؤ ہوگا، یہاں عذاب سے بچ جائے گا۔ ولا تکن مع الکافرین، اور نہ ہو جا تو کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ قالا اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، سآوی ان قریب میں چڑھ جاؤں گا، الی جبل، یا میں پناہ لے لوں گا، الی جبل پہاڑ کی طرف، یعصمنی وہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے۔ مشرک کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، اسباب پیدا کرنے والے پر نہیں ہوتی۔ اس کو یہ تو نظر آیا کہ یہ پہاڑ بڑا بلند ہے، مجھے بچا لے گا، اور یہ اس کو نظر نہیں ہے کہ اس کو پہاڑ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مشرک کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ناقص ہوتی ہے، اسباب پر ہوتی ہے، یہ پہاڑ بڑا بلند ہے، یہ مجھے بچا لے گا، تو اسباب جو پیدا کرنے والا ہے اس پر اس کی نظر نہیں جاتی۔ قالا فرمایا نوح علیہ السلام نے، لا عاصم اليوم، لا عاصم نہیں کوئی بچانے والا، اليوم آج کے دن، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم مگر جس پر وہ رحم کر دے۔ وحالا اور حائل ہو گئی، آ گئی، بینہما یہ باتیں جاری ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، آ گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج لہریں، فکان من المغرقین اور باپ کے سامنے وہ تھا غرق ہونے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی، نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ وکیلا اور کہا گیا، یا ارض اے زمین، ابلعی نگل جا، یہاں لفظ نگل جا، نگلنا کیا ہوتا ہے؟ ایک گھونٹ کے ساتھ چیز کو نگلنا ہوتا ہے، نگلنا ہوتا ہے، کوئی جاندار ہے تو وہ نگلتا ہے، ایک دم چیز کو نگل جاتا ہے، جب ہم لقمہ کھا رہے ہیں نگل جاتے ہیں ایک ہی دم۔ یہاں اللہ نے فرمایا اے زمین نگل جا، پانی کو جذب نہیں کر، نگل جا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اب جتنا بھی پانی ہے، اب اس کو ایک گھونٹ کے ذریعے یا ایک لقمے کے ذریعے نگل جا، جس طرح ہم ایک چیز کو اچانک نگل جاتے ہیں، وہ پانی کئی عرصے تک خشک نہیں، آنن فانن وہ ختم ہو گیا، وہ کر سکتا ہے نا، نگلنے سے مراد یہ ہے۔ اب جتنا پانی تھا اللہ نے فرمایا زمین نگل جا، نگلنا کیا ہوتا ہے؟ آنن فانن، اب جو پانی بچا ہے کیا کر؟ نگل جا۔ وکیلا کہا گیا، یا ارض اے زمین، ابلائی نگل جا، ماء کی پانی کو، ویا سما اے اسمان، اقلعی تھم جا، وغیض الماء اور خشک ہو گیا پانی، ختم ہو گیا پانی، وقضی الامر اور فیصلہ پورا ہو گیا، قضیہ پورا ہو گیا، الامر فیصلہ، فیصلہ کیا تھا؟ یہ کافر ختم، بس۔ وستوت جا ٹکرائی، علی الجودی، وستوت وہ کشتی جا ٹکرائی، علی الجودی، جودی پہاڑ پر، یہ کہاں پر ہے جی؟
عراق اور ترکی کا بیچ کا ایک علاقہ ہے، کردستانوی سے کہتے ہیں، کچھ لوگ آذربائیجان بھی کہتے ہیں، تو یہاں درمیانی ایک علاقہ ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، بعدن، دوری ہے، لعنت ہے، ہلاکت ہے، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ ظالم قوم کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے۔ عذاب کیا ہے؟ لعنت ہے۔ عذاب کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور زمین ابلنے لگی یا زمین نکالنے لگی یا زمین پھوٹ پڑی، قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، نوح علیہ السلام ہر جاندار میں سے جوڑا جوڑا اس میں اٹھا کے رکھ دیجئے، وَأَهْلَكَ، اور جو تیرا اہل ہے ان کو بھی اس میں بٹھا دیجئے، ہاں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، وہ جن کے متعلق ہماری بات ہو چکی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، جو ایمان نہیں لائے وہ آپ کا اہل بھی نہیں آگے آئے گا۔ ومن آمنا، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر دیجئے جو ایمان لے آئے، وما آمن معه الا قلیل، تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بہت ہی تھوڑے تھے۔ وقال ارکبوا، اور فرمایا نوح علیہ السلام نے، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، کشتی میں سوار ہو جاؤ، علیہا نہیں کہا، سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں، سواری میں سوار ہوتے ہیں جی، یہ اس کی منزلیں بنی ہوئی تھی، کمرے نما تھی۔ ٹھیک ہے جی، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، اور اس کا چلنا اللہ کے حکم سے اور اس کا ٹھہرنا رکنا اللہ کے حکم سے۔ اب تم نے سوار ہو جانا ہے، تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اور سواری کی دعا کیا بتائیے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ اونٹ پر سوار ہوئے، آپ نے یہی دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب کیا ہے؟ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی چلی ان کو لے کر فی موجن، لہروں میں، کالجبال، جو لہریں کیا تھی؟ پہاڑوں کی مانند تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ تھا ایک کنارے پر، یعنی ایک کنارے یا ایک سائڈ پر وہ کھڑا تھا۔ یا بنی کم معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، نہ ہو جا تو انکار کرنے والوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ قالا، اس بیٹے نے کہا، سآوی، میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، جو مجھے اس پانی سے کیا کر لے گا؟ بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم، سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، مگر جس پر وہ رحم کرے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہی باتیں باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی اور موج آ گئی، حائل ہو گئی، اور تھا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا اے زمین نگل جا ماء کی پانی کو، ویا سماء اقلیعی، اے اسمان تھم جا، وغیض الماء، پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور کافروں کا صفایا ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی ٹکرا گئی جودی پہاڑ پر، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔